بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اب وہ جو کوڑی شخص تھا اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت خال مل جائے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، گن کرتے ہیں مجھ سے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا اور اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی خال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے۔ پس ایک گابن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس کی وجہ سے مجھ سے گن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ پس اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر جب وہ تیسرے پاس آیا اور اندھے سے اس نے پوچھا کہ تجھے کیا چیز چاہیے؟ کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا بکری۔ پھر اس کو ایک گابن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بڑھ گیا اور اس کی گایوں اور اس کی بکریوں سے۔ پھر فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان بک چکا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرے۔ میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور عمدہ خال عنایت فرمائی ہے تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اب وہ شخص بولا کہ چل دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ فرشتے نے کہا شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو وہ کوڑی تو نہیں تھا لوگ جس سے گن کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر خدا نے تجھے اس قدر مال عنایت فرمایا ہے۔ اس نے کہا واہ خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے اسے بھی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج خدا کے اور پھر تیرے کوئی وسیلہ نہیں میرے پاس۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں، اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی، جتنی بکریاں تیرا دل چاہے تو لے جا اور جتنی چاہے یہاں چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کوئی ضرورت نہیں، فقط تم تینوں کی آزمائش ہونی تھی جو کہ اب ہو چکی۔ خدا تم سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض، لہٰذا ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا نتیجہ کیا ملا کہ ان سے تمام نعمتیں چھن گئی اور وہ جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں میں وہ نامراد رہے۔ اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا۔